بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين دنیا صداقت کو ایسا نہ ملا کوئی دنیا صداقت کو ایسا نہ ملا کوئی بندے تو ملے لیکن آقا نہ ملا کوئی تاریخ جو ڈھونڈی ہے فانی یہ محمد کی تاریخ جو ڈھونڈی ہے فانی یہ محمد کی فانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا کوئی حضرات حکم صاحبان اور سامعین باوقار ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت و رسالت کا سنہرا سلسلہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سید الکائنات افضل الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بند فرما دیا۔ حضرات عقیدہ ختم نبوت کو جاننا اور اس پر ایمان رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اس دنیا کا بدترین جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ خیال ہوگا کہ وہ نبی ہے، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے، دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے، اشارہ بھی تقاوی بھی دلالت بھی عبارت بھی۔ عزیزان گرامی، عقیدہ ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اہل حق نے ہر دور میں ہزاروں قربانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے قائم روز ان قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ عقیدہ ختم نبوت کو داغدار کرنے کے لیے باطل مسلمہ کذاب کی شکل میں آیا مٹ گیا، اسود عنشی کی شکل میں آیا مٹ گیا، سجاح کی شکل میں آیا مٹ گیا، مغیرہ بن سعید کی شکل میں آیا مٹ گیا، بیان میں سمعان کی شکل میں آیا مل گیا۔ ہاں عقیدہ ختم نبوت کو مجروح کرنے کے لیے صاحب الطرف آیا، اسحاق حضرت آیا، استاد خراسانی آیا، علی بن محمد خارجی آیا، حمدان بن اشد قروطی آیا، علی بن فضل یمنی آیا، بایزید روشن جالندھری آیا، سب کے سب مل گئے، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ سامعین باتمکین، موجودہ دور میں عقیدہ ختم نبوت کے معروف منہدم کرنے کے لیے قادیانیت، شکیلیت اور گوہر شاہی جیسے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہم کو کھل کر میدان میں آنا ہوگا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہوگا۔ حاضرین مجلس، یہ عقیدہ ہے جس کی حدیث حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کی حفاظت کرتے ہوئے ابو سلیم خولانی رحمۃ اللہ کو آگ میں جانا پڑا۔ عزیزان ملت، ہمیں بھی عقیدے کے تحفظ خاطر ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صداقت کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، صداقت کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، مصیبت پر مصیبت سر پہ آتی ہے تو آنے دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔